السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت قہار اور جبار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت رحیم اور کریم بھی ہے۔ اللہ رب العزت کبھی تو کسی کی ایک برائی سے گرفت فرما لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رحمت کرنے پر آتا ہے تو کسی بھی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے، اور پھر اسی کے سبب اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں بہت سارے ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ گئے، اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن اللہ کے ذکر کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا، اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے، اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام حلقہ بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت یعنی ناپاکی کا غسل آیا، اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بیٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو اس کو حج و عمرہ آ گیا، اور ان نیکیوں نے اس کو منور یعنی روشن کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی نے یعنی اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس نیکی نے آ کر اس کو بچا لیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی، اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا، تو اس کا خوف خدا آ گیا، اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا، مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا آیا، اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ تو دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا، والدین کی اطاعت، وضو، نماز، روزہ، اللہ کا ذکر، حج و عمرہ، صلہ رحمی، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے عذاب ہونے والے لوگوں پر کرم فرما دیا اور انہیں عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملہ ہیں، وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے۔ یہ سب کچھ اس کا عدل ہی عدل ہے، جہاں وہ ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں بعض اوقات ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے، اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔
دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔